ایک سوال ہے کہ جب یہ اس نے اپنا کیا ہے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو اس کا جو پہلا جو تھا کام اس نے یہی کیا کہ رفع جسمانی جو تھا اس کا انکار کیا. تو اس کے پیچھے ہمارے کچھ جو اسلاف ہیں جیسے سر سید احمد خان ہیں یا اس کے بعد جو پرویزی فرقہ چلا ہے انہوں نے بھی انکار کیا اور وہ اس کے لیے جو قرآن پاک کی آیات ہیں اس کا سہارا لیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. وہ بیٹا جن کا آپ نے ذکر کیا نا سر سید غلام احمد پرویز، انہوں نے اس کی ابتدا نہیں کی کہ اس کے کہنے پر عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ مانا، وہ ان کی اپنی تحقیق تھی. سر سید پہلے سے ایسے خیرات ظاہر کرتے رہتے. یہ جو کہتا ہے نا میں نے کثر سلیب کی کہ عیسائی سلیب کو اٹھائے پھر رہے، میں نے ثابت کر دیا عیسیٰ مرے نہیں سلیب پر، وہ اپنی موت مرے اپنے کارنامے کے اندر. یہ تو اس سے پہلے سر سید وغیرہ کر چکے تھے کہ وہ مر چکا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں چاہتے کہ انہوں نے اس سے لیا اپنے طور پر وہ کہتے. اب جو دلیلیں وغیرہ دیتے ہیں نا وہ بھی بیٹا آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں ایک اصولی بات آپ سمجھیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، معمہ نہیں. اللہ نے یہ اتاری کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. یہ تو نہیں کہ لوگ اردن میں پڑھ دیں. جب اتری اس وقت یہ آیتیں بھی تھیں متوفی کا رافع کا، جن میں اتری جن کی زبان عربی تھی انہیں اس سے سمجھ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا. ایک کا بھی حوالہ دے. اب اگر سمجھ نہیں آیا وہ بھی سمجھ بیٹھے صحابہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھایا گیا انہوں نے دوبارہ آنا، تو قصور کس کا؟ قرآن کا ہی کہ قرآن صحیح زبان استعمال نہیں کر سکا. اگر صحیح زبان استعمال کرے موت کا جو لفظ تھا متوفی کا گول مول لفظ جس کا معنی صرف لے جانا. اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں توفی 3 قسم کی عربی زبان. اگر پورے کو لے گیا عیسیٰ علیہ السلام کو تو سب سے اعلیٰ توفی ہے. لفظ کا معنی تھا لے جانا، وہ تو پورے کو لے گیا. اور اگر صرف روح کو لے گیا جسم رہ گیا یہاں، یہ دوسرے نمبر کی توفی ہے، لے گیا جان کو. تیسری یہ ہے جب قرآن نے کہا یتوفاکم باللیل، رات کو بھی توفی ہوتی ہے جب تم سوتے ہو اس وقت تمہارے حواس ہوش حواس لے جاتا. باقی جسم 3 توفیاں بیان ہوئی، نیند، روح لے جانا اور جسم سمیت لے جانا. اس لیے یہ اس کے خلاف ہے. موت کا لفظ بیٹا صریح تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ تو معمولی تھا. عیسائی لوگ اسی وجہ سے پہلے سے اس کو خدا بنائے بیٹھے کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا، وہ بن باپ پیدا ہوا، اس نے مردے زندہ کی. ان تینوں باتوں میں ذرا بھی غلط ہوتی نا بات تو قرآن ڈنکے کی چوٹ کہتا کہ بن باپ کہاں پیدا ہوا یار، اس کا باپ تو یوسف نجار ہے. جیسے سر سید وغیرہ آپ ثابت کرتے ہیں بیوقوف ہے. اگر اتنا تھا لمبی بحثیں کا کیا فائدہ تھا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. آدم کی مثال ہے، اتنے لمبے سفر کی بیا کہتا فلاں باپ ہے اس کا. جب یہ کام نہیں کیا تو پتا چلا واقعی بن باپ تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، اگر نہیں اٹھائے گئے تو کہتا کہاں کہتے اٹھائے گئے؟ عیسائی سن سے نہیں کہتے نا کہ آسمان پر چڑھ گیا. کہا کوئی نہیں چڑھا، مر گیا فلاں جگہ اس کی قبر. الا ان عیسی ابن مریم قد مات، عربی میں صاف لفظ ہے مر چکا ہے، موت. یہ چھوڑا توفی کا گول مول لفظ جس کو اسی وقت حضرت ابو ہریرہ کو بیٹا اتنی گالیاں دی اس نام مراد نے. جب پڑھا نا کہ ابو ہریرہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن سے پڑھنا کہ وہ زندہ آئے گا تو پڑھو یہ آیت میں نے اہل کتاب الا لیوم النبی کو. کہتا وہ کبھی تھا کون ذہن تھا قرآن سے نہ. اتنی گالیاں دی حضرت ابو ہریرہ کو جس کا اندازہ بڑھائی. تو صحابہ ہی غلطی میں پڑ گیا. یہ قصور یا تو پھر اللہ کا نعوذ باللہ ماننا پڑے گا جو صحیح سمجھا نہیں سکا، یا صحابہ کرام رسول اللہ کو کہا جائے کہ سارے بیوقوف سے کوئی بھی قرآن نہ سمجھ سکے. ظالم ہے. پوری امت سمجھتی رہی کہ وہ زندہ ہے آسمان. یہ بھی سمجھتا رہا 12 سال اس کی کتابیں جو نا الہام کے باوجود مجدد بناؤ وہ یہی ہے کہ وہ آسمان پر ہے، آئے گا. جب کچھ زمین ہموار ہوگی، کچھ چیلے پھنس گئے، اس وقت کہا کہ میں تو یار غلطی میں پھنس گیا، مجھے بتایا گیا تھا کہ مر چکا مگر میں زندہ لکھتا رہا. بس تدریجاً نا آہستہ آہستہ نبی بھی آہستہ آہستہ بنا. کچھ مدت تک نبی بننے والے پر لعنت کرتا رہا، پھر اچانک دعویٰ کر دیا. ٹھگ جیسے آدمی کرتے نا نوسر بات، ایسا آدمی کوئی واضح بات نہیں کی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس میں مطلب پی کا جو لفظ ہے وہ پہلے ہے اور واو ڈال کے رافیہ کا لفظ بعد میں ہے. تو بیٹا جب 2 ترجمے ہو گئے نا اس کے، متوفی کا معنی اگر کرے لے جانا تو یہی ہوگا کہ میں تجھے لے جانے والا ہوں. اب اس کی شکل کیا؟ لے جانے کے بعد عرب میں لے جائے گا، کشمیر لے جائے گا، آسمان لے جائے گا. وہ آگے پھر تشریح کر دی. پہلے میں ہو گیا میں تجھے لے جانے والا ہوں. یہ نہیں گرفتار کر سکیں گے. سازش کی تھی نا اس سے پہلے آتا کہ یہودیوں نے سازش کی کہ گرفتار کر قتل کرے. اللہ نے اس کے مقابلہ میں تسلی دی کہ یہ نہیں تجھے پکڑ سکیں گے انہی متوفی کا. عربی سے عربی میں جو ترجمے ہے نا اس میں لکھا ہوتا ہے انہی قابض کو. یہ نہیں تجھے قابو کر سکیں گے، میں اپنے قبضے میں لے لوں گا. اور پھر کیا کروں گا؟ رافع کہہ رہی ہے
دوسرے نبیوں کی ہجرت زمین پر ہوئی ہے، اس علاقے سے دوسرے، تیری ہجرت میری طرف ہوگی، رافعک الیہ، تجھے میں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ دوسری جگہ فرمایا بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لی۔ یہ یہاں حمید اللہ قریشی تھے، وہ قادیانی تھے، ان کی کوٹھی پر بحث ہوئی، میں قادیانی آئے ہوئے تھے، میں نے کہا وہ آدمی سمجھدار تھا، اس نے مثال دی کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے سے معنی بدل جاتے، وٹ کی مثال دی کہ وٹ ایک ہی لفظ ہے، وٹ رسے کا بھی ہوتا ہے، یہ زمین میں بھی وٹ ہوتا ہے، دل میں بھی غصے کو وٹ کے، میں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اسی طرح یہ رافع کا جو آپ کہتے ہیں نا درجہ بلند کرنا، وہاں الہ نہیں ہوتا، یہ پریپوزیشن جو الہ طرف، یہ نہیں ہوگا۔ آپ سارے ربے سے کہہ دیں کہ کوئی دکھائے کہ فلاں کو اللہ کہے میں اپنی طرف لے گیا، طرف ساتھ لکھا ہو، پھر اس کا معنی درجہ بلند کرنا ہو۔ جہاں جہاں قرآن میں درجے بلند کرے وہ الہ ہے نہیں، اس نے نوٹ کر لیا، کہنے کرا یہ پوائنٹ قابل غور ہے، مگر پھر اگلی جمعرات نہیں آئی، نہ کوئی قادیانی آیا نہ مجھے بلایا۔ اتنا سوال اس نے کیا کہ اگر یہ بات ہے کہ اپنی طرف، پھر اس کا مطلب ڈائریکشن اللہ کی بھی کچھ طرف ہے، وہ آسمان پر۔ وہاں پڑھی تھی تفسیر صغیر حمایت تھی مرزا بشیر الدین کی، میں نے کھولی سورہ ملک نکالی، میں نے کہا دیکھ لیں ڈپٹی صاحب کیا لکھا، آمن تم من فی السماء مگر کیا تم اس سے نادار ہو جو آسمان میں رہتا ہے کہ تمہیں زمین میں دسا دو؟ من فی السماء آسمان میں ہے، دو آیتیں اکٹھی پڑھی، میں نے کہا وہ جس طرح بھی رہتا ہے، ہم نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس کے رہنے کو، مگر بیان جہاں ہوا نا من فی السماء، حدیث میں بھی آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں رہتا ہے۔ تو بیٹا یہ آسمان کی طرف جو کہا نا، پہلے متوفی کا کہا کہ موت نہیں آئے گی، نہ یہ تجھے قابو کریں، تجھے میں اپنے قبضے میں لے لوں گا، جو صحیح لفظی ترجمہ ہے۔ موت جو ایک قسم بن جاتی ہے نا قبضے میں لینے کی، ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہماری روحیں لے جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پوری ہوئی توفیق کہ سارے کوئی لے لیا اپنے قبضے میں، توفیق کم نہیں ہوئی اصل شکل میں کہ پورے کا پورا اس کو اپنے اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں، اگر متوفی کا ترجمہ یہ بھی کریں کہ تجھے موت دوں گا، پھر بھی کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ کہتے ہیں پھر پہلے کیوں ذکر کیا؟ میں نے کہا یار عربی زبان میں سما ہو نا، پھر ہوتا کہ یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ پھر نہیں، واو ہے، اور یہ لل جمع ہوتی ہے، لل ترتیب نہیں ہوتی، اس میں ترتیب نہیں لازم ہوتی، وہ سارے کام ہونے چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ پہلے دے دے تو آپ کے خلاف ہو گیا، یہ دونوں کام ہونے چاہیے۔ تو یہاں بھی ہوا کہ تجھے موت دوں گا، کیونکہ پہلی گارنٹی تو بیٹا یہی دینی تھی، وہ مارنا چاہتے تھے، کہا یہ نہیں ماریں گے، میں تجھے ماروں گا۔ اب کب ماروں گا یہ یہاں ذکر نہیں، وہ ہمیں حدیثوں سے پتہ چل گیا کہ جب دوبارہ آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں موت دے گا، بچیں گے نہیں وہ سے، تجھے میں ماروں گا۔ پہلی تسلی تو دے دی کہ بے فکر ہو جا، یہ کافر نہیں تجھے مار سکے، تجھے میں ماروں گا جب بھی وقت آئے گا، یہاں پھر کوئی نہیں۔ اور دوسرا کام کیا، اب کیا ہوگا، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اور پھر یہ تھا کہ جو تیرے ماننے والے ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کا کہا وجائر الذین اتبعوک، جو تیرے پچھلے رہ جائیں گے شکل میں ان کی بھی مدد کروں گا، دشمنوں پر غالب رکھوں گا۔ اب درمیان میں ایک ٹکڑا رہ گیا، وامتحنک من الذین کفروا۔ سوال یہ بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا کہ دکھ اٹھا کے یہ توہین کر لیں، جیسے عیسائی کہتے ہیں منہ پر تھوکا، کوڑے مارے، یہ میرے بھی کہتے ہیں صلیب پر چڑھا دیا، یعنی ساری سازش کافروں کی کامیاب ہو گئی، صرف جان نہیں نکلی تھی، لوگوں نے سمجھ لیا مر گیا، اندر سے زندہ تھا، نہیں، اللہ نے فرمایا وامتحنک من الذین کفروا، تجھے جو میں بچاؤں گا نا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، اس حال میں کہ تیرے تک کافروں کے ناپاک ہاتھ نہیں پہنچے گا، بالکل نہیں۔ یہی دوسری جگہ کہا سب وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، میں نے بنی اسرائیل کو تو اس سے دور رکھا، وہ قریب بھی نہیں آ سکے، گرفتار ہی نہیں کر سکے۔ سب قصے انجیل کے جھوٹے ہیں۔ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو اس وقت گارنٹی دے دی کہ موت ہوگی تو میرے ہاتھ سے ہوگی، جب بھی وقت آئے گا، اب میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا آسمان کی، اور یہ نہیں کہ ذلت کے بعد اٹھاؤں گا، کافروں کے ہاتھوں سے تجھے محفوظ رکھوں گا، بالکل نہیں یہ چھو سکیں گے، اور تیرے ماننے والوں کو غالب کروں گا۔ یہ ابو حیان کی تفسیر البر المحیط آپ پڑھیں نا، کس طرح بلاغت بیان کری، یہ واضح جس ترتیب سے اسی طرح ہونے چاہیے۔ اب پورے کس وقت ہونے یہ دوسری دلیلوں سے پتہ چلے گا کہ فلاں وعدہ پہلے ہوگا، یہ بعد میں ہوں گے، یہ چاروں پورے۔ شاباش۔ مائدہ کی کہنا، سورہ مائدہ کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ جب تک میں ان میں تھا تو یہ توحید کے پابند تھے، اور میری فوت کی بعد یا وفات کے بعد
وہ مشرک ہو گئے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں فلما تو فائدہ نہیں کنتا، اس کی یہ تشریح ہے۔ اب بیٹا جب ان سے سوال ہوتا کہ یہ جو عقیدہ ہے تثلیث پیدا ہوا، یہ تمہارا جو قادیانیوں کو کہنا کہ 80 سال بعد زندہ رہے کشمیر میں، اب تاریخ کی مدد سے بتاؤ کہ یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد پیدا ہوا یا ان کی زندگی میں ہو گیا جب وہ کشمیر میں زندہ تھے؟ اب 6 سال بعد تو سینٹ پال نے یہ عقیدہ جاری کر دیا، اس لیے یہ اتنا بری طرح پھنسیں گے۔ میرا یہ سوال یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ تثلیث جو ہے تم کہتے آپ کی موت کے بعد فلمت و فیض نہ، یا تو وہ عقیدہ تثلیث عیسیٰ علیہ السلام تمہارے کہنے کے مطابق وہاں سے ہجرت کر کے کشمیر آ گئے، یہاں 80 سال زندہ رہے، اس 80 سال کے بھی شروع میں ہی سینٹ پال وہاں اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کفارات تثلیث جاری کر دی۔ اس لیے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں میری موت کے بعد؟ ان کے تو زمانے میں ہی پیدا ہو گیا یہ سارا فتنہ۔ یہ نہیں مانے ٹھیک نہ، یہ بیٹا یہ بات ہے کہ عقیدہ بعد پیدا ہوئے، نہ کچھ نہیں بات نہیں۔ اور یہ بھی جو ترجمہ کر رہے ہیں ہمارے علماء بھی کر رہے ہیں، حافظ صاحب بھی یہ نقطہ یاد رکھ، کیا کہتے ہیں کہ اس میں کہا کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان کے حالات سے باخبر تھا، اور جب تو نے مجھے توفی کر دیا تو پھر تو جانتا یہ کرتے رہے۔ کہتے ہیں دوبارہ آئیں گے نا، غامدی صاحب اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر دوبارہ آئیں تو پھر انہیں پتہ تو چلے گا کہ یہ تثلیث کرتے ہیں، ان کو قتل کریں گے، سلیب توڑیں گے، سب حدیثوں میں کس طرح قیامت کے دن کہیں گے کہ مجھے اس کا علم۔ یہ ساری جو خرابی اس لیے ہوئی کہ پتہ نہ پتہ کمانا کرتے، یہ بات نہیں کہ مجھے اس وقت تک کا پتہ اس کا، یہ بات جو بھی تفسیر میں لکھتا غلط لکھتا، ایسی نہیں بات، صرف ذمہ داری کا بیان کر رہے ہیں رقیب کہ جب تک میں ان میں تھا میں ان کا نگران تھا، پوری طرح میں نے نگرانی کی ہے کہ ایسا غلط ہے۔ ہاں، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا شہیدن علیہم، یہ بھی جو ہے اس کا معنی کہ نگران تو تھا، پھر ان کا بگڑنا سورنا میری غیر حاضری میں اس کا میں ذمہ دار تو نہیں، بے خبری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو غلام نے خود کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو جب معلوم ہوا کہ میرے بعد عیسائی جو ہے نا گمراہ ہو گئے تو ان کی روح تڑپی اور اس نے بروز چاہا کہ مجھے دوبارہ کسی شکل میں دنیا میں بھیج، تو میری شکل میں بھیجا۔ کہتا روح کو پتہ چل گیا، تو سب چل گیا، پتہ کیا ہم تو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پتہ چلا؟ تو پتہ نہ پتہ کی بات نہیں، صرف ایک افسر ڈیوٹی پر ہو نا اور اس کے ہوتے ہوئے خرابی ذمہ دار ہوتا ہے۔ کہا جب میں ان میں تھا اس وقت تک کا میں نگران، شاہ عبد القادر احمد نگران ترجمہ کے بالکل صحیح کہ اس وقت تک کا میں ذمہ دار ہوں، میں نے نہیں ایسا عقیدہ پیدا ہونے دیا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا میری غیر حاضری میں اگر پیدا ہوا تو پھر تو ذمہ دار، تیری نگرانی تھی میری تو نہیں، اللہ کے اپنی بریت کی۔ اور اب دوبارہ جو رقیب والا حق ہے کہ اب دوبارہ آئیں گے تو پہلے صرف بات تبلیغ سے روکا نا، اب تلوار سے روکیں گے کہ سارے سلیب جو توڑ دی جائے گی، ان کو کہا جائے گا یا مسلم ہو یا قتل ہو جاؤ، ساری دنیا پر ملت اسلام رہ جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی جب بھی موجودگی ہوگی پہلے سے یا دوبارہ پورا اپنا حق ادا کریں۔ جو درمیانی عرصہ جب اللہ انہیں اٹھا لے گیا اس زمانے میں اگر عیسائی بگڑے ہیں تو بگڑتے رہے، پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر کی بات نہیں، جو کہتے ہیں نا مجھے خبر نہیں، یہ غلط ترجمے کی بات نہیں۔ جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کا قول بیان کرتے، وہ بھی دھوکہ دیتے کہ انہوں نے کہا یہ کہا کرو کہ حضور خاتم النبیین ہے، مگر یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بھی حوالہ دیتے کہ اگر خاتم النبیین کا معنی یہی تھا کہ آپ آخری نبی ہیں تو بات تو ایک ہی تھی، یہ کیوں کہا کہ خاتم النبیین کہہ لیا کرو ظاہر یہ بات نہ کر، یہ بھی سن لے آپ روایت، یہ بھی نہیں ویلڈ مگر پوری نہیں پڑھتے۔ وہاں ذکر ہے کہ کہتے ہیں حضرت مغیرہ کہ یہ بات اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دو عقیدوں کو یک وقت سنبھالنا ہے کہ نیا نبی آنے نہیں دینا، وہ خاتم النبیین سے مسئلہ حل ہو گیا، پچھلا روکنا نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ انہوں نے آنا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جب حضور نے بتایا عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ آپ سے پہلے بھی نبی تھے اور آپ کے بعد بھی نبی ہوں گے، اس لیے اگر یہ کہہ دیں نا عام لا نبی بالا تو عربی میں معنی بنتا کوئی نبی ہی نہیں آپ پہ، کیا نہ پہلا نہ پچھلا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ تباہ ہو جائے، اس کو بھی سنبھالنا کہ آئے گا تو وہ پہلا ہوگا، نیا نہیں بنا، اور آپ کے بعد نیا کو بننا نہیں، وہ مسئلہ خاتم النبیین لا ینبا احد بعد، نیا نہیں بنایا جائے گا، وہ بھی حل ہو گیا، اور پچھلا اگر زندہ رہے، دیکھیں نا آپ کی کلاس میں ایک شخص آخر میں داخل ہوا، آخری وہی ہے، اگر وہ مر بھی جائے پہلے طالب علم زندہ رہیں تو آخری تو وہی ہے جو آخر میں لسٹ ہوا، اس لیے آخری نبی کہ نبوت کا عہدہ اس دنیا میں آخر میں آپ کو ملا، اس لیے خاتم النبیین ہے، اور پہلا نبی اگر کسی حکمت سے زندہ رکھ لے آئے گا وہ آپ کے بعد بھی نبی ہوگا، مگر وہ نبوت والا کام جو ہے نا دعویٰ کرے اور امت بنائے اور کچھ نہیں کرے گا۔